اسٹوڈنٹ اکیڈمی میں خوش آمدید۔ آج کا جو ہمارا سیشن ہے وہ ٹورزم مینجمنٹ کو لے کر ہے۔ لاسٹ ٹائم ہم نے گرین پیس آرگنائزیشن کو ڈسکس کیا تھا، اب ہم اس کے جو پازیٹیو امپیکٹ تھے اس کو ڈسکس کر چکے تھے، اب ہم اس کے نیگیٹیو امپیکٹس کو ڈسکس کریں گے۔ بیسیکلی نیگیٹیو امپیکٹس کیا ہوتے ہیں؟ دیکھیں سمپل سی بات ہے، سب سے پہلے اکنامک چیلنجز ہوتے ہیں، جب وہ بہت زیادہ انٹرفیرنس کرتے ہیں گورنمنٹ کے اندر، بہت زیادہ انٹروین ہوتے ہیں، جب وہ گورنمنٹ پالیسیز کے اندر انٹروین کرتے ہیں تو وہاں کیا ہوتا ہے، وہاں بہت سارے اکنامیکل سیکٹر اپنے پاس جو ہے شٹ اپ کال ہو جاتی ہے ان کو، جیسے کہ انہوں نے بہت اسٹرکٹ پالیسیز لگائیں۔ انڈیا وغیرہ میں دیکھا جاتا ہے کہ بہت زیادہ سخت پالیسیز کی وجہ سے وہاں پر دیکھا یہ گیا کہ وہاں کی جو انڈسٹریز تھی انہوں نے موو آن کرنے پر اکتفا کیا، اور بہت سارا انویسٹمنٹ اور بہت ساری جاب لاسز وہاں سے دیکھنے میں آئے۔ پھر اس کے بعد اگر دیکھتے ہیں تو اگر فورن انویسٹرز ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ جب دیکھتے ہیں اتنی ہیوی پالیسیز ہیں اور اتنے پرابلمز ہیں یہاں پر کرنے میں، تو وہ پرابلم کیا کرتے ہیں کہ وہ اپنی انویسٹمنٹ وہاں سے ریڈیوس کر لیتے ہیں۔ جب وہ انویسٹمنٹ ریڈیوس کرتے ہیں تو آلموسٹ کیا ہوتا ہے کہ جو کنٹریز ہوتے ہیں ان کے پاس پھر وہی مسئلہ آ جاتا ہے، اکنامک چیلنجز آ جاتے ہیں، ان کو جاب لاسز دیکھنے پڑتے ہیں، جاب کی انمپلائمنٹ کا ریشو بڑھ جاتا ہے، پھر وہی پوورٹی بڑھتی ہے، اور اس کے بعد پرابلمز زیادہ دیکھے جاتے ہیں تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے اندر۔ اب اس کے بعد کیا کرتی ہے گرین پیس، اس کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ گورنمنٹ کے بہت زیادہ انٹرونشنز کر رہی ہوتی ہے۔ گورنمنٹ کے اندر جب بہت زیادہ انٹرونشن کرتی ہے تو گورنمنٹ سے کنفلکٹ ہو جاتا ہے اس کا، کیونکہ یہ بہت سارے ایسے معاملات پر بولتی ہے کہ جو ہے نا بہت سارے پروجیکٹس روک دیتی ہے، بہت سارے پاور انرجی پروجیکٹس ہوتے ہیں، گیس پائپ لائن یا آئل پائپ لائن کے پروجیکٹس کے اوپر بھی بہت زیادہ یہ سینکشن لگاتی ہے، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ان کو اکنامیکل بینیفٹس نہیں ہو پاتے، اور وہ اکنامیکل بینیفٹس کی جو ریسورسز ہوتی ہیں اس کو اپلائی نہیں کر پاتے۔ پھر اگر بات کر لیتے ہیں، پھر وہ پرسیوڈ کرتا ہے کہ بہت زیادہ کلیئر انوائرمنٹ ہو، بہت زیادہ کلین انوائرمنٹ ہو، تو بہت سارے کنٹری ایسا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ملک ہے یا یہ جو آرگنائزیشن ہے یہ ہمارے اوپر ایک طرح سے بہت سارا سینکشن لگا رہی ہے، جس کی وجہ سے وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ ان کو مانتے نہیں ہیں اور ان کو ڈرین کر دیتے ہیں، ان کی جو پالیسیز ہوتی ہیں ان کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ انوائرمنٹل پیس نہیں رہتا۔ جب انوائرمنٹل پیس نہیں رہتا تو آلموسٹ آپ کا جو ٹورزم سسٹینیبل گروتھ ہے وہ رک جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے پرابلم کریٹ رہتا ہے۔ اس کے بعد جو گرین پیس کا مسئلہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ گرین پیس جو ہے وہ اوور لک کرتی ہے، بہت زیادہ جو ہے نا انٹروین کرتی ہے گورنمنٹ پالیسیز کے اندر، گورنمنٹ اسٹریٹجیز کے اندر، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ گورنمنٹ اس کو ایک کنفلکٹ کی طرح لینے لگتی ہے، اور وہ اس سے جو ہے کوشش کرتی ہے کہ وہ اس کی جو پالیسیز ہیں اس کو نہ مانے اور اس پہ جو پرابلم کرے۔ پھر کیا ہوتا ہے، یہ بہت زیادہ لوکل کمیونٹیز کو انگیج کرتا ہے، لوکل کمیونٹیز کو بہت زیادہ انہینس کرتے ہیں، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ لوکل کمیونٹی کے جو بینیفٹس ہوتے ہیں اکنامیکل اور سوشل بینیفٹس وہ نہیں ہو پاتے، اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے وہاں پوورٹی دیکھی جاتی ہے، وہ اس طرح سے ان کا جو ڈیولپمنٹ ہے وہ نہیں ہو پاتی، کیونکہ جب ہم دیکھتے ہیں گرین پیس آرگنائزیشن کو، وہ بیسکلی نیچر کو روکتی ہے، اور جب نیچر کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں تو اگر ہم نیچر کو بینیفیشل بنائیں گے تو ہم اکنامیکل ریسورسز سے اس کو بینیفیشل بنائیں گے، تو وہاں پر بھی ایک پرابلم کریٹ رہتا ہے، جس پرابلم کو ہم دیکھتے ہیں۔ تو گرین پیس آرگنائزیشن کا بیسکلی نیگیٹو امپیکٹ یہ ہے کہ وہ اس طرح سے کنٹریز کے بیچ میں بہت زیادہ انویڈ کرتی ہے، اور بہت زیادہ اس کی جو ہے اس کے اندر جیسے کہنا چاہیے کہ بہت زیادہ سخت پالیسیز لے کر آتی ہے، جس کی وجہ سے گورنمنٹ اسے ماننے سے انکار کر دیتی ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے جی، اب اس کا نیکسٹ پرابلم یہ آ جاتا ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ معاملات ہو رہے ہوتے ہیں تو گورنمنٹ جو ہوتی ہے اس کے اوپر بہت زیادہ پریشر آ جاتا ہے۔ پریشر کیسے آ جاتا ہے کہ دیکھیں انہوں نے کیا کرنا ہوتا ہے، انہیں بہت لمیٹڈ ریسورسز گرین پیس کے لیے استعمال کرنی ہوتی ہیں، ان کے پاس بہت لمیٹڈ ریسورسز ہوتی ہیں، وہ گرین پیس کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اب یہاں کیا ہوتا ہے، یہ آرگنائزیشن کنفلکٹ کرتی ہیں کہ جی آپ اپنی ریسورسز بڑھائیں، کیونکہ یہ تو ورلڈ وائڈ دیکھ رہی ہوتی ہیں، تو جب ہم ڈیولپ نیشن کے اوپر بات کرتے ہیں تو ڈیولپ نیشن کے اندر یہ پرابلم کریٹ رہتا ہے۔ پھر وہاں کیا ہوتا ہے، وہاں ان کی جو ریسورسز ہیں وہ پراپر نہیں ہو پاتی، وہ ان کو ایک جگہ پہ استعمال نہیں کر پاتا، تو یہ پرابلم رہتی ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، وہاں کی جو لوکل آرگنائزیشنز کام کر رہی ہوتی ہیں، جو تھوڑا بہت بھی ٹورزم کے لیے کام کر رہی ہوتی ہیں، ان کا کوئی کردار ہوتا ہے، تو جب یہ ان کے بیچ میں بھی انٹریکشن کرتی ہے اور انٹرونشن کرتی ہے تو وہاں بھی ایک کنفلکٹ کی فضا آ جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جو ٹورزم ٹریفک ہوتی ہے بہت کم ہو جاتی ہے، تو وہ پھر وہی ہوتا ہے کہ ڈیولپ نیشن جو ہے وہ زیادہ تر ٹورسٹ اٹھا کے لے جاتے ہیں، اور ان کے پاس زیادہ ٹورزم چلا جاتا ہے، اور باقی جو ڈومیسٹک جو انڈر ڈیولپ نیشنز ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ سفرنگ کنڈیشن میں آ جاتی ہے، سفرنگ انوائرمنٹ میں آ جاتی ہے۔ ایک اور
ایک اور مسئلہ یہاں کریٹ ہوتا ہے کچھ اس طرح سے کہ جب ہم دیکھتے ہیں گرین پیس آرگنائزیشن کو کہ جب وہ بیکلیش یہ ہوتا ہے کہ بہت ساری آرگنائزیشنز ہوتی ہیں جو کام کر رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، آپ کے ادارے میں بہت سارے ادارے کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں جب ان کی اسٹرکٹ پالیسیز کو دیکھتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ خود کو پیچھے کر لیتے ہیں اور ہٹا لیتے ہیں، کہتے ہیں جی ہم اس پالیسی کو نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، اور اس پالیسی کے اوپر ہم کام نہیں کر سکتے۔ جب وہ یہ چیز موجود ہوتی ہے تو پھر وہاں دیکھا جاتا ہے کہ جو گرین پیس آرگنائزیشنز ہوتی ہیں اس کی پالیسیز وہاں کارگر ثابت نہیں ہوتی۔ اس وجہ سے کیا ہوتا ہے، اس کو بھی ہم ایک نیگیٹو امپیکٹ کنسیڈر کرتے ہیں کہ وہ جو لوکل این جی اوز وغیرہ تھوڑا بہت بھی ٹورزم کے لیے یا کوئی اور ایجنڈے پہ کام کر رہی ہوتی ہیں تو ان کا بھی ایجنڈا جو ہے وہ ایک طرح سے ڈیمولش ہو جاتا ہے اور تباہ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے معاملات مزید خراب ہو جاتے ہیں۔ اب اس خرابی کی وجہ ہم نہیں ہوتے، بیسیکلی وہ ہماری پالیسیز اور ہمارا معیار ہوتا ہے جس معیار کے اوپر ہم کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں یہ بڑا امپورٹنٹ کردار ہے اور اس کو دیکھنا بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اگر ہم بینگ اے آرگنائزیشنل ڈیولپمنٹ ٹورزم مینیجر ہیں تو ہمیں یہ تمام چیزوں کا انٹریکشن رہتا ہے اور ان تمام چیزوں سے ہمارا فوکس لگا رہتا ہے، کیونکہ ان سے پالیسیز ملتی ہیں، ان پالیسیز کے اوپر ہم کام کرتے ہیں اور انہی سے ہمیں رزلٹ اچیو کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔